بسم الله الرحمن الرحيم. ہن بلا تاخیر خطاب واسطے میں دعوت دیاں گا اپنے برادر عزیز فاضل ذی شان مقرر خوش بیان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب پسروری خطیب اعظم لاہور مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان جناب محترم حضرت مولانا محمد یوسف صاحب پسروری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب وترضى. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموصوف فی التوراۃ ببعض صفته فی القرآن انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا حرزا للامیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویصفح. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے. بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جوں جواہر لوٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بولا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کدھر گئے ٹیشو وغیرہ رومال ہے. ٹھیک ہے ختم کرو. سامعین حضرات، پیغمبر دی سیرت دے بے شمار پہلو نے اور سیرت تے ہن تک 500 کتب لکھیاں جا چکیاں نے. بر صغیر پاک و ہند دے اندر پیغمبر دی سیرت تے پہلی کتاب لکھن والے دا نام اہل حدیث دے سر خیال مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ. لیکن اس کتاب دا نام ہے رحمت للعالمین. تینہ حصیاں دے اندر ہے اور قاضی صاحب نے پوری کتاب دا نچوڑ ایکو گل چی کڑ چھڑیا. وہاں نے جدے باپ دا نام عبداللہ ہوئے
ماں دا نام آمنہ ہوئے، دائیا دا نام حلیمہ ہوئے، جن نے عبودیت دے خون وچوں وجود پایا ہوئے، امن والی گود چ جنم لیا ہوئے، حلم تے بردباری والا دودھ پیتا ہوئے، انہوں محمد ہی کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر علیہ السلام دی اس طرح ہی سیرت دے بے مثال با کمال پہلو نے، کسے ایک پہلو نو بھی چھیڑیا جائے رات مک جائے، نہ پیغمبر دی بات مکے نہ سونے نبی دی نات مکے۔ اہل حدیث دا کوئی بھی چھوٹے تو چھوٹا خطیب بھی ہوئے، وہ بات کردا ہے قال اللہ و قال الرسول دی کردا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاق خلق دی جمع ہے، جدا معنی ہوندا ہے سیرت۔ سیرت دے دو پہلو نے، اخلاق دے دو چیزاں نہ تعلق ہے، ایک بندے دی زبان نال، دوسرا بندے دے کردار نال۔ زبان چو بول اچھا بولے گا تے لوگ کہن گے بڑا اچھا اخلاق ہے دا، اگر زبان پیڑی بولے گا لوگ کہن گے دا اخلاق اچھا نہیں۔ زبان چو میٹھا بول بولے گا لوگ کہن دے دا اخلاق بڑا میٹھا ہے۔ گویا کہ پہلا تعلق ہے بندے دی زبان نال۔ جیڑا انسان زبان نہ غیبت کردا ہے او دا اخلاق اچھا نہیں، جیڑا انسان زبان نہ چگلی کردا ہے او دا اخلاق اچھا نہیں، جیڑا انسان زبان چو گالی دیندا ہے او دا اخلاق اچھا نہیں۔ سنیے، جیڑا بدگمانی کردا ہے او دا اخلاق اچھا نہیں کہ دوسرے مسلمان بھائی دے بارے چو گمان پیڑا رکھدا ہے، جیڑا لڑدا ہے او دا اخلاق اچھا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ دی حدیث رضی اللہ تعالی عنہ، ان نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا دا سب تو بڑا جھوٹ وہ ہے بدگمانی، کسے مسلمان بھائی دے بارے چ بدگمانی رکھنا، فلاں بندہ بڑا پیڑا ہے، فلاں دی اولاد بڑی بری ہے۔ قرآن نے کی کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یکتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ۔ ایمان والےو، بدگمانی کو لو بچ جاؤ، بدگمانی گناہ ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے بدگمانی سب تو وڈا جھوٹ ہے۔ یہ ایک اور حدیث سن لیجئے، نبی علیہ السلام ایک صحابی دا جنازہ پڑھان لگے تے صحابہ دے بارے چ گمان کی رکھ دینے، اللہ رسول مرن والا فاسق فاجر سی جدا جنازہ پڑھان لگے۔ میں قربان جاواں اس ہستی مقدس تو، ساڈی نظر لوکاں دیاں برائیاں ول، میرے نبی دی نظر لوکاں دیاں اچھائیاں ول۔ آپ نے کدی نہیں سی کیا کہ یہ گناہ کنے سن، عیب کنے سن۔ آپ اس طرح منہ کر کے صحابہ ول کھلو گے، فرمایا سارے ہی انہوں کہیں دے وہ فاسق فاجر سی تے کسی نے انہوں کو نیکی کر دیا نہیں ویکھیا۔ پچھو ایک صحابی کھڑا ہویا، سب تو پچھو، کہنے لگا اللہ رسول انہیں ایک رات اسلام دے مورچے تے پہرا دیتا سی۔ آپ نے کی فرمایا، قال اصحابک یظنون من اہل النار، مرن والیا تیرے ساتھی آندے سن تو جہنمی ہے، انا اشہدکم من اہل الجنہ، میں محمد گواہی دینا کہ تو جنتی ہے۔ اس واسطے کسے انسان دے بارے چ گمان برا نہ رکھو۔ صحیح مسلم دی روایت لگا سنان، سنیے حدیث مصطفیٰ، آقا فرماندے نے پہلیاں امتاں دے اندر دو بھائی سن، ایک بھائی اوپر رہندا ہے، ایک بھائی نیچے رہندا ہے۔ اوپر والا عبادت گزار بڑا ہے، نیچے والا اونہ ہی بدکار بڑا ہے۔ وہ اوپر والا تہجد گزار ہے، نیچے والا زناکار ہے، بدکار ہے، شرابی ہے۔ لیکن ایک دن تھلے والے دے ذہن چاہتا ہے کہ زندگی تے میرے اتلے بھائی دی ہوئی جڑا اتنا عبادت گزار ہے، اللہ سامنے روندا ہے، رکوع سجود کردا ہے،
میں اج رات نو جانا ہے، سارا کچھ چھڑ دینا ہے، جو میرا بھائی کرے گا میں بھی وہی کرنا ہے۔ اوپر والے دے ذہن چ بات آئی، زندگی دے تھلے دی ہے، ویکھو شراب پیندا ہے، بدکاریاں کردا ہے، پیسہ کھلا ہے، موج لگی ہے، میں متھا کسا کسا کے ہف چلا، اوپر والا نیچے آ رہا ہے، نیچے والا اوپر جا رہا ہے۔ آقا فرماندے نے اوپر والا پوڑیاں چ ڈگا ہے، نیچے والے تے ڈگا ہے، دوویں پوڑیاں دے وچ فوت ہو گئے۔ حدیث صحیح مسلم دی ہے، آقا فرماندے نے اوپر والا جہنم چ جائے گا، نیچے والا جنت چ جائے گا۔ وہی وجہ کی ہے؟ اگر وہ چاہے زندگی دے عبادت گزاراں نو جہنم چ سر چھڑے، اگر وہ چاہے تے زندگی دے بدکاراں نو جنت الاٹ کر دے۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے، زمانے دی کنجری ایک کتے نو پانی کڈ کے پیا اپنے جوتے دے اندر، آواز آئی تیری جتی پلیت ہے۔ حافظ ابن حجر نے لکھیا ہے اس رات بھی یہ عورت بدکاری کر کے واپس جا رہی ہے، اجے نے غسل جنابت بھی نہیں کیتا، فرمایا تیرا کپڑے پلیت، تیرا جسم پلیت، کتا پلیت جنوں پانی کڈ کے پہ آیا ہے، پر منو تیری ادا اتنی پسند آ گئی ہے، تیری زندگی دیاں بدکاریاں نو نیکیاں چ بدل کے میں تیرے نام جنت الاٹ کر دی۔ بعض دفعہ ایسا ہوندا ہے کسی بندے دے بارے چ تسی برا گمان کر دے ہو، لیکن اللہ دے ہاں وہ پتہ نہیں کنوں کو پسند ہوندا ہے۔ بدگمانی مت کیجئے، ولا تحسسوا، عیب جوئی نہ کیجئے، لوکاں دے عیب نہ لبیا کرو، لوکاں دے عیب لبن لگیاں پہلو اپنے گریبان چ بھی چاتی پایا کرو۔ جو دیکھتے ہیں لوگوں کے عیب و ہنر، جب ان کی پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا۔ تینوں کسے دا تنکا بھی نظر آندا ہے، اپنا چھتیر بھی نظر نہیں آندا۔ میرے بھائیو ولا تحسسوا، عیب جوئی نہ کیجئے، ولا تجسسوا، کسے دی بات تھوڑے کو راز ہے انہوں چک کے اگے نہ کرو، وہ تھوڑے کو راز ہے، وہ دے عیب تے پردہ پاؤ۔ دنیا تو مسلمان پائی دے عیباں دے پردہ پا، قیامت نو جدو کوئی پردہ نہیں ہوئے گا اللہ دے میں تیرے عیباں دے پردہ پاواں گا۔ ولا تنافشوا، آپس لڑنا بھی نہیں۔ رحماء بینہم، ہو حلقہ یاراں تو بھریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آپس لڑنا نہیں، جڑے انسان آپس لڑتے نے، بھائی آپس لڑن، انہاں دا اتفاق اتحاد ختم ہو جائے، رحمتاں اور برکتاں ختم ہو جاندیاں نے۔ میرے بھائیو انگور والا کچھ دانے انہیں چھکو چ رکھے ہوندے نے، کچھ گچھے ہوندے نے، دانیاں دا ریٹ پوچھو 5 روپیے تے جڑا گچھیاں دا ریٹ ہے وہ 100 روپیے۔ جڑا انسان اپنے خاندان نالوں کٹ اپ ہو جاندا ہے، اپنے قبیلے نالوں کٹ اپ ہو جاندا ہے، اپنی برادری نالوں، اپنے بھائیاں نالوں، اپنے خاندان نالوں، اپنی جماعت نالوں علیحدہ ہو جاندا ہے، او دا مل اوہی ہوندا ہے جو دانیاں دا ریٹ ہے۔ تے جڑا اپنے قبیلے دے گچھے چ پرچیا رہندا ہے، اپنے بھائیاں نال، اپنی جماعت دے نال پرچیا رہندا ہے، او دا ریٹ وہی ہے جو گچھے دا ریٹ ہے۔ درخت نہ پتا وابستہ رہے ہرا رہندا ہے، جدو ٹوٹ جاندا ہے سک جاندا ہے۔ بڑے بڑے وجود جماعت نالوں کٹ اپ ہو کے دنیا تو انہاں دے وجود ختم ہو گئے۔ تڑے نہ بندے دا تڑ ہوندا ہے، جدا تڑا نہیں او دا تاڑی کوئی نہیں، بھاویں جتنا مرضی وڈا خطیب ہوئے۔ میرے بھائیو جماعت نہ وابستہ رہیے، وہ جماعت دنیا دے اندر فعال جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، جدے امیر ساڈے پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالی، کنیاں جماعتاں نے جنہ دے اوتے پابندیاں لگیاں، کنیاں جماعتاں نے، لیکن یارو 1000 کمی ہوئے، لیکن تھوڑے بابے ساجد میر نے تھانوں کسی ایجنسی اگے ویچیا نہیں، ساڈے رستے چ کوئی چیز رکاوٹ نہیں، اسی کھل کے قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اس واسطے اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنی برادری، اپنے خاندان نہ وابستہ رہ جائیے، اپنے خاندان نہ علیحدہ نہ ہو۔ ولا تحاسدوا، حسد نہ کیجیے، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد تھوڑیاں نیکیاں نو ایویں کھا جاندا ہے جویں سکیاں لکڑیاں نو اگ کھا جاندی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا تدابروا، منہ نہ پھیرو۔ یہ نہیں واقف بندہ ہے، پیسہ وہ دے کول ہے، انہوں اگے ہو کے سلام کرو، نہ واقف نہ بھی سلام لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ، منہ پھیر کے نہ لگو۔ ولا تباغضوا، دلاں چ بغض نہ رکھو۔ اے مسجد دے اندر آئی دے، میں اگلے دن 2 نویاں حدیثاں پڑھیاں، آج تک میں نہیں سن پڑھی،
آقا فرماندے نے جدو تسی کندھے نہ کندھا ٹکنے نہ ٹکنا پیر نہ پیر میلدے ہو نا، فرمایا بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ تھوڑا جنت ایک محل بنا دیندے، ورفعہ درجتن، اللہ تیرا جنت ایک درجہ بلند کر دیندے نے پیر اور ٹکنے میلن دی وجہ تو۔ کتنا بڑا مقام ہے، ساڈے پیر کسے پاسے ٹکنے ملدے ہی نہیں، کوئی اوتھے کھلوتا ہے، سب بندی دا خیال ہی نہیں، لیکن نبی علیہ السلام فرماندے نے ٹکنے نہ ٹکنا، کندھے نہ کندھا میل کے کھڑے ہو۔ نبی علیہ السلام جدو کھڑے ہوندے فرمایا اپنی صفاں نو برابر کرو۔ امام کعبہ اج بھی کھلوندا ہے، وہ آندا سووا صفوفکم قدموا صفوفکم، اج بھی کہہ رہا ہے، اسی مصلے تو آواز آ رہی ہے، مسجد نبوی تے مصلے تو آواز آ رہی ہے۔ میرے بھائیو جدو کندھے تے ٹکنے تسی میل لو گے، اتو آواز آندی ہے تیرے دل میں میل دیاں گا۔ یہ حکمت ہے، جے دل نہیں ملنے تے کندھے مل جانے پھر نماز پڑھن دا فائدہ تے کوئی نہ ہویا۔ بول دے نے جنہ دلاں چ بغض ہوندا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سوموار جمعرات نو بندے دے اعمال پیش ہوندے نے، اللہ نے جنہ جڑے آپس دو ناراض نے نا، جنہ دے دلاں چ بغض، انہاں دی نمازاں اوتھے سائڈ تے رکھ چھڑو، انہاں دے اعمال سائڈ تے، جب تک اپنے دل صاف نہیں کرن دے انہاں دی کوئی نماز کوئی عبادت میں رب نے قبول نہیں کرنی۔ میرا نمازاں پڑھنے گل نہیں بننی، اپنے دلاں نو صاف کیجئے۔ فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، آپس بھائی بھائی بن کے رہو، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان دا بھائی، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، کوئی مسلمان کسی مسلمان تے ظلم نہیں کردا، کوئی مسلمان کسی مسلمان نو ذلیل نہیں کردا، کوئی مسلمان کسی مسلمان نو حقیر نہیں سمجھدا۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و ارضہ و مالہ، مسلمان تا مسلمان تے مال حرام ہے، خون حرام ہے، عزت حرام ہے۔ ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولا الی اجسامکم، اللہ تھوڑے جسماں وال نہیں ویندا، تھوڑے خوبصورتیاں وال نہیں ویندا، ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم۔ ذرا حدیث وال غور کیجئے، نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ تھوڑی خوبصورتیاں وال نہیں ویندا، تھوڑے مال حسن و جمال تھوڑے جسم وال نہیں، تھوڑے دلاں وال ویندا ہے کہ تھوڑے دل بھی اللہ کو ڈرن والے ہے نے کہ نہیں۔ التقوی ہا ہنا و یشیر الی صدرہ، یہ پوری حدیث اخلاق تے دلالت کر دی ہے جدا تعلق زبان تے نال۔ اگر ایک چیز بھی کٹے بندے دا اخلاق ٹھیک نہیں، دوسرا ہے کردار۔ کردار دے اندر کی ہے، بندے دے خادم نوکر نو پوچھو ادا اخلاق کیویں دا ہے، جڑا 24 گھنٹے کور رہندا ہے حضرت دے، چوری صاحب دے کور رہندا انہوں پوچھو، حضرت انس نو پوچھو نا پیغمبر دا اخلاق کیسا سی، تے حضرت انس نے 10 سال نبی دی خدمت کی تھی۔ روایت سامنے آئی، انس آندے نے 10 سالاں چ نبی نے کدی اف بھی نہیں آکھیا۔ دوسری روایت آئی 10 سال چ نبی نے اوئے انس کر کے بھی نہیں بلایا، اوئے انس 10 سال یہ بھی نہیں کہہ دیا ایسا۔ آندے نے ایک دن مٹی دے لوٹے چ پانی لے کے آ رہا، اچانک لوٹا چھوٹا تھلے ڈگا ٹوٹ گیا مٹی دا سی، جڑا وہ سٹیل دا یہ لوہے دا سی، میں وہ دیاں ٹھیکریاں ٹکڑے کٹھے کر رہا۔ حضرت انس آندے نے، میں کہا انس تیری اج خیر نہیں۔ انس آندے نے نگاہ اٹھائی، لوٹے دے ڈگن دا پتہ نبی دے چہرے دی سلوٹ تو نہیں لگیا، آقا دی مسکراہٹ تو لگیا۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، مجھے پتہ لگ گیا انس کو نقصان ہو گیا۔ کدی ایسا بھی ہوا اسی اپنے خادم نوکر نو گال تو بغیر بول دے نہیں، فلانے جی فلانے دے نوکر نے فلانے نو فیر مار دیتا ہے، کیوں؟ دی زبان ہی چنگی نہیں، کیوں ماریا ہے؟ وہ دی زبان ٹھیک نہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ فرمایا کم تعفو عن الخادم، اللہ دے رسول کے نوکر کو غلطی ہو جائے انہوں کتنی دفعہ معاف کریے؟ فرمایا اوف کل یوم 70 مرہ، 70 مرتبہ بھی تیرے نوکر کو غلطی ہو جاندی ہے انہوں اللہ دی رضا واسطے معاف کر دے۔ ایدہ نہ ہے درگزر، ایدہ نہ ہے برداشت، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ حضرت حسن دی لونڈی شوربے تے پیالے لے آ کے رکھ رہی ہے، ٹھیڈا وجہ حسن دے کپڑیاں دے اتنے شوربے دا پیالہ رڑ گیا، لونڈی آندی ہے تیری خیر نہیں۔ حضرت حسن نو گسا چڑھ گیا، لونڈی آندی ہے حسن والقاظمین الغیظ، حسن مسکرا پے، فرمایا منو تے گسا آیا ہی نہیں۔ لونڈی آندی ہے بعد بھی آ سکتا ہے، لونڈی نے اگلا حصہ پڑھیا والعافین عن الناس،
حسن وہ بھی لوگ نے جڑے معاف کر فرمایا جا تینوں معاف کر دیتا ہے. انہیں اگلا حصہ پڑھیا واللہ یحب المحسنین. حسن آندے نے جا تینوں آزاد بھی کر چھڑیا. میرے بھائیوں درگزر برداشت اپنے اندر پیدا کیجئے. حضرت انس نبی علیہ السلام دے خادم نے اور اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ پوچھن والے پوچھیا ماں جی نبی دا اخلاق کیے. فرمایا اما تقرأ القرآن, کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ قرآن تے ماں جی روز ہی پڑھنا. فرمایا کان خلقہ القرآن, پورے دا پورا قرآن نبی دا اخلاق آقا دی سیرت ہے. اگے آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت کردار اتنا اللہ. سب تو پہلے صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے نبی نے اخلاق پیش کیتا ہے. حل وجدتمونی صادقا او کاذبا, کردار ہے. تبلیغ بعد چے کردار پہلے وے. جس خطیب دا کردار ٹھیک نہیں وہ دی زبان دی تاثیر بھی کوئی نہیں. حضرت امام مالک رحمہم اللہ جدو موطا امام مالک لکھی مسجد نبوی دے ممبر تے چڑھ کے موطا ہچ پھڑیا. فرمایا مدینے دے لوگو قیامت تک بڑے موطے لکھے جان گے لیکن امام مالک دے موطے نو زوال نہیں آئے گا. فرمایا کیوں؟ امام مالک نے وہ حدیث درج کیتی نہیں جدے تے خود عمل کیتا نہیں. وہ امام مالک رحمہ اللہ جڑے پوری زندگی مدینے دیاں گلیاں چ جوتا پہن کے نہیں پھرے. پیغمبر دی ذات دا ادب دیکھو کتنا ہے. یہ نہیں کہ جوتی ہے نہیں سی. امام مالک نے زندگی جڑا ایک دفعہ سوٹ پایا دوجی دفعہ نہیں پایا. عرب دے شہزادے بھی وہ خوشبو نہیں لاندے جڑی امام مالک راندے نے. لیکن جوتا کیوں نہیں پہن دے؟ فرمایا نہ گلیاں چ میرے محبوب دیاں تلیاں لگیاں نے. مالک چاہتا ہے انہاں قدماں تے مالک دے قدم آ جان قیامت نو جہنم دی اگ حرام ہو جائے. حدیث دا ادب کنا ہے, ذات دا ادب, بات دا ادب کنا ہے. حدیث پڑھا رہے نے ٹھواں ڈنگ مار رہے ہیں. عرب دے ٹھوئے بھی بڑے زریلے. چہرے دی رنگت بدلی. شاگرداں نے کہا استاد جی چہرے دی رنگت بدلی. فرمایا ٹھواں ڈنگ مار رہے. فرمایا نو پیچھے کرو. فرمایا اگر حدیث پڑھاندا ہل گیا نبی دی حدیث دی توہین ہو جائے گی. اتنا ادب, اتنا احترام. نبی علیہ السلام نے فرمایا مکے والے سچا پایا جھوٹا؟ کہنے لگے ما جربنا کا الا صدقا, کبھی زندگی تیرے کو سچائی تو علاوہ کوئی سنے ہی نہیں. فرمایا میں کہاں صفا پہاڑی دی بیک سائڈ تو لشکر حملہ کرنے والا مان لو گے؟ کہنے لگے مان لاں گے. فرمایا بغیر ویکھن تو ہی. فرمایا ساڈیاں اکھاں دھوکھا کھا سکدیاں نے, محمد تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا پھر تو کام ہی سیدھا ہو گیا جدو اینا یقین ہے. پھر میں اور بھی گل کہاں وہ بھی مان لو گے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکون العرب والعجم. مکے والیو لا الہ الا اللہ کہہ دیو عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے. جدوں لا الہ دی آواز اینا کنا نہ ٹکران دیئے. جواب کیا ہے انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون اینا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. اس مجنو تے پاگل دے آکھے لاکے معاذ اللہ اپنے 360 چھڑ دئیے اے دے ایک نو من لئیے. دوسرا جواب کیے وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. معاذ اللہ سے کہنے لگے تو تے جادوگر ہے, تو تے جھوٹا ہے معاذ اللہ. پہلو کی آندے ہیں بولو کام پہلو کی آندے سن تیرے ورگا سچا کوئی نہیں. یہی کہندے سن تیرے ورگا سچا کوئی نہیں. ہن کی آندے نے تو ساحر ہے جادوگر ہے. ہن اپنی ایمانداری نے دسو میرے نبی دا کسے نہ لین دین دا رولا سی یا کوئی رشتے دا رولا ہے, ووٹ لین دین دا رولا ہے, صدارت وزارت دا رولا. رولا کی ہے آجا الالہۃ الہ واحدہ. یہ رولا جتھے بھی پیا نا اوتھے پھر مخالفتاں ہوئیاں نے.
پرچے ہوئے نے، جیلاں چ جانا پیا ہے، بولو کنجر وجے نے، بچیاں نو ذبح کروانا پیا، بمباں دے دھماکے ہوئے نے، یہ رولا ہی ایسا ہے۔ میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈاں دی ککر ہلائی، یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی، بنے سارے دشمن لہو دیتے ہائے، پھڑو مارو مارو دہائی دہائی، یہ ساڈے علاوہ دا بے ادب جمع لئی پھر دا ایکو خدا دی خدائی، آجا الالہتا الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ عجیب چیز ہے، کڈی عجیب گل، 360 چھڑ دئیے ایک نو منیے، بڑی عجیب گل ہے، ساڑھے 360 سارے مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے، یہ آندا میرا کلا ہی سارا کچھ کری جاندہ ہے۔ ہن کہو ہاں کہے نو تے حاجت روا اللہ ہے، مختار کل اللہ ہے، گنج بخش اللہ ہے، کیوں حافظ کاولا صاحب، وہ پتہ ہے کی کہے گا، یہ وہابی ہے، دے پیچھے نہ لگی۔ میں کہ انہاں اللہ تیرا شکر ہے، سانو لوگ غیر مقلد آندے رہے، وہابی آندے نے، یہ بھی ہے نا، بول دے نہیں ہر چیز سارے انسان، لیکن کوئی اللہ شکر ہے کہ یہ زبان چو اج تک اہل حدیث دے بارے چ لفظ مشرک نہیں نکلیا، کسے نے اہل حدیث نو اج تک مشرک نہیں آکھیا، یہ بہت بڑا کرم ہے۔ اسی آنے اللہ سر دا مالک تو ہے، دل دا مالک مصطفیٰ ہے، یہ سر جھکے گا تیرے آستانے تے جھکے گا، یہ دل تڑپے گا تیرے محمد دی محبت چ تڑپے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوکاں نے تو بڑے مرشد نے، بے شمار نے، کوئی کسے دی بیعت کردا ہے، کوئی میں کیا سنو، تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا، میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا، خدا سے سب کچھ مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ سانو ہور کسے دی لوڑ رہی نہیں، ساڈا دستگیر بھی عرش والا ہے اور ساڈا پیر مدینے والا ہے، ساڈا غوث اعظم سبحان ربی العظیم، ساڈا امام اعظم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کائنات دے اندر کوئی آؤ تو صحیح، انہاں نے کیا ہے، لیکن اللہ نے محبوب جی جواب تساں نہیں دینا، جواب ہن میں دیاں گا۔ انہاں نے کی کیا لشاعر مجنون، تے اللہ اتوں کی آندے نے، اللہ آندے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ فرمایا نون سونیا مینوں دوات دی قسم ہے، رب نو حق حاصل ہے، وہ مخلوق چو جدی چاہے قسم چکے، لیکن مخلوق نو حق حاصل نہیں، اور رب دی ذات تو علاوہ مخلوق چو کسے دی قسم چکے۔ ساڈے سرور والو بےبے اللہ رکھی ہے، وہ قسم لوگ اتنے چکی جاتے، بےبے اللہ رکھی دی قسم، ہور کوئی لبے نہ لبے، بولتے نہیں منو ہے دودھ پتر فلانے بابے دی قسم فلانے پیر، نا 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 نا، اللہ آندے نے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا، کہتے اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان
الانسان فی احسن تقویم. کتے اللہ فرماندے نے لا اقسم بہذا البلد. کتے اللہ فرماندے نے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. کتے اللہ فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. رب نو حق حاصل ہے. ایتھے اللہ آندے نے نون سونیا مینو دوات دی قسم ہے والقلم مینو قلم دی قسم ہے ما یسترون جڑی 17 بن کے لکھ دی ہے. اے آندے نے تو مجنوں ہے لیکن ساڈی قلم نے مجنوں لکھیا بھی نہیں. ساڈی قلم نے اساں تینوں مجنوں آکھیا بھی نہیں. جڑے دیوانے تے پاگل ہوندے نے انہاں دیاں عبادتاں تے مل پیندے ہی کوئی نہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. سونیا سی تھانوں اجر اینا دیاں گے جڑا کدی مکے گا ہی نہیں. کیوں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تسی خلق عظیم دے پہ کرو مالک ہو. اخلاق کتنا اللہ رحمت للعالمین قاضی صاحب نے لکھیا. حضرت ابو بکر نال نے آپ جا رہے نے ویکھیا تے ایک پہلوانا دا کھاڑا لگا تے ایک پہلوان ابن رکانہ سامنے آ گیا. آندا جی تسی آندے ہو میں اللہ دا نبی ہوں. فرمایا آنا کیا میں ہے ہی اللہ دا نبی ہوں. فرمایا اچھا یہ ہن عرب دا منیا پہلوان ہے تے 4 بندیاں نال کشتی کردا سی. یہ عرب چ اج تک کسے کانڈ نہیں لائی. آندا جی منو تسی اگر ڈھا لو نا تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں. ابو بکر آندے نے اللہ رسول کی کہہ رہا ہے ہن کہ مولوی نو کہاں تو میرے نال کشتی کر. انہیں کہنا تینوں شرم نہیں ہوتی مولوی نال کشتی کر بول دے نے. تے آقا علیہ السلام مسکرا کے پتہ کی آندے نے ابن رکانہ محمد نہ کشتی کر کے جہنم دی اگ کولو بچ جائے. محمد نو سودا مہنگا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ جدو اینی گل کہی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ابو بکر آندے اللہ رسول عرب دا منیا پہلوان یہ 4 بندیاں نال کشتی کردا ہے. فرمایا اے چوں جنی طاقت ہے رب نے نبی نو 40 بندیاں جنی طاقت دتی. صدیق تو کیوں گھبرانا؟ اللہ رسول نو دا بڑے ہوندے نے. فرمایا جنے مرضی ہون آ بھائی. آندا ہی صافے صوفے کس لو. فرمایا نبیاں دے صافے کسے ہی ہوندے نے. تو ہن والی گل کر یہ بیٹھکاں ماردا ہے صافا کس کے بڑا اپنے وجود نو ہلاندا جلاندا ہے. جگاں دے پیر دے سامنے آیا میرے نبی نے نو پھڑ کے نا زمین تے میں لٹایا جویں ماں بچے نو دودھ پلا کے منجی تے لمیاں پا دیندی ہے. تے لمحہ بیان ہے پتہ نہیں لگا. تے سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد عربی دی کتاب ہے محمد بن یوسف السوالی دی 14 جلداں چ. انہاں دی جلد نمبر 3 دے اندر لکھیا لمحہ بیان ہے پتہ نہیں لگا. ہن ٹھائے گا نا تے تینوں 100 بکری انعام دیاں گا. 100 بکری. آقا نے پھر پھڑ کے نو تھلے رکھ لیا. آپ اتنے بہ گئے. 100 پکی ہو گئی ہے بھائی. ہن آندا پیر اکھڑ گیا پتہ نہیں لگا. تیسری دفعہ میرے پیغمبر نے پھر انہوں زمین تے وچھا دیتا ہے تے آقا فرماندے نے 200 پکی ہو گئی. لمحہ پہ آندا بکریاں ہی پکیاں نہیں ابن رکانہ بھی پکا ہو گئے. تے لمحہ پہ ہی پڑھی جاندا ہے واشہد اللہ. یہ لمحہ پہ پڑھی جاندا ہے تسی بیٹھے نہیں پڑھن دے. کیا وجہ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ایدا نا ہے برداشت. ایدا نا ہے اخلاق. مسجد نبوی چکر آبی آیا انہیں مسجد نبوی دے سین چ کھلو کے پیشاب کرنا شروع کر. ہوں اپنی ایمانداری نہ دسو ہاں ساڈی مسیتے کو آن کے پیشاب کرے ہاں کٹ کٹ کے وہ دوجا بھی کر چڑنا. ساڈے چ برداشت نہیں کوئی نا. ساڈی مسیتے کو دوجا بندہ نماز پڑھنا آ جائے نا جڑا پیروں نہ پیر نہ ملائے تے ہاتھ ساڈے بابے مگر چڑھ جاندے نے.
ساڈے بابے پرانے بھابی نے تو کھنگ بڑے نے. آدھے کتوں آئے ہو جی؟ فلانی مسیتوں. اگوں نہ ہی اتنے ہاتھ سینے سے بنیا کر فلی دین کریا گیا. بھائی وہ آ گیا ہے, انہوں کو 4 دن اتنے نمازاں تے پڑھن دے, وہ پیار تے کرو. تسی اللہ دا شکر ادا نہیں کرتے کہ لوگ غیر مسلک دے لوگ تھوڑیاں مسیتاں چ آؤندے نے. ایک وقت وہ سی تھانوں کو اپنی مسیت نماز نہیں پڑھن دیندا. جہاں بندہ آمین آندا ہی انہوں جفا مار کے مسیتوں باہر رکھ آؤندے ہیں. یا دن جتنے نماز پڑھی مسیت تو ہو کے جاوے. بولو ہے کہ نہیں؟ کیوں بزرگو؟ پرانے میرے بابے بیٹھے نے, انہوں پوچھو تو صحیح. کاموں کیچ بھی یہ واقعات پیش آئے نے, باہر تے نہیں, باہر تے اپنی جگہ تے. لیکن الحمدللہ ساڈے جمعہ چ اہل حدیثاں نالوں ادھا مجمع دوسرے مسلک دے لوکاں دا ہوندا ہے, اور ہزاراں لوگ اہل حدیث ہو چکے, ہزاراں لوگ. لوگ جتھے اج تو 20 سال 25 سال پہلے 5 مسیتاں سن, اوتھے ہن 10 نے. میری تقریر سن کے پورا پنڈ حدیث ہویا, سائیوال دے قریب, منشا قادری صاحب دا پنڈ, اور بریلویاں دی مسجد اہل حدیثاں دے کول آئی. اہل حدیثوں سے امام خطیب ہے ہونا, پورا پنڈ ہی اہل حدیث ہویا. یہ اللہ دا شکر نہیں. لوگ ساری گل, میں بریلوی مساجد دے اندر جا کے تقریراں کیتیاں. یہ اللہ دا بہت بڑا کرم ہے. جڑا کوئی غیر مسلک دا ساتھی ہے وہ پیار کرو, محبت کرو, انہوں اپنے سینے نہ لاؤ. تھوڑا اخلاق دیکھ کے بدو آیا پیشاب کرنا شروع کر. صحابہ نے کہا مسجد ہے. آقا فرماندے نے کی ہوا چلو برداشت کرو, چپ کرو, انہوں پیشاب کر لیندے ہو. انہیں تسلا نہ کر لیا. فرمایا کر لیا بھی کر لیا. فرمایا ڈول پانی دا پرو اتنے بہاؤ, انہوں پھڑ کے ارا لیاؤ. ہاں بھائی کتوں آیا؟ فلانی بستی چو. فرمایا یہ اللہ دا گھر ہے, اتنے نماز پڑھی دی ہے, تیرے گھر کوئی سین چ پیشاب کرے تینوں وارا کھائے گا؟ آندا اللہ کو گل کرن والی کرو جی میرے گھر چ. فرمایا وہ گھر ہے جہد نالوں وڈا کائنات چ ہے ہی کوئی نہیں, چلا جا ایدا نہ کری. اگوں آندا جاواں کتھے, ہن رہ ہی تیرے جوگا گیا. ایدا نہ ہے برداشت, ایدا نہ ہے اخلاق. سونے منو کلمہ پڑھاؤ, مسلمان کر لو. کلمہ پڑھ لیندا وا اشہد اللہ الہ الا اللہ کیوں نہ پڑھدا؟ و انک لعلی خلق عظیم. یمامہ دا گورنل سمامہ ہوندا ہے تے لیا کے صحابہ نے اینو مسجد نبوی دے تھم نہ بن دتا ہے. تھم نہ بنیا تے نبی علیہ السلام نو پتا چل گیا ہے یمامہ دا گورنر سماما آیا ہے. آقا فرماندے نے سماما کی حال ہے؟ آندا بن کے پوچھ دیو کی حال ہے, چھڈ کے پوچھو کی حال ہے. فرمایا بڑا تیز مزاج ہے. انہوں آخیا تو کچھ نہیں, اللہ رسول کیا کوئی نہیں لیا کے تھم نہیں بنے. اچھا. فرمایا اے دی روٹی میں محمد دے گھر وچ آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پیر ہوئے تے ایویں دا ہوئے, پیر ہوئے تے ایویں دا ہوئے. سانو تو لوگ ایویں آتے ہیں بھابیاں دا پیر ہی کو نہیں. اور میں کیا کیوں نہیں اے جی میں پیرے نے اپنے اپنے پیراں نال جنت چ جانا ہے, نہ منہ چوک کے ویندے ہی رہنا. کرو مشرکان دے ملاحظہ وتیرے, سانو آخ دینے وہابی بے پیرے. کسے پاس اینان نو ملنی ٹوئی نہیں, اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں. غلط کاراں دا غلط اے اعلانے, کن لا کے سنو ساڈا اعلانے. کی اعلانے؟ جدی دنیا اتے نہ ملدی نظیر, ساڈا پیر لوگو پیران دا پیر. جہانو انوکھا تے بڑا ای نیارا, جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم. مزمل مدثر بشیر و نذیر, اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر علیہ وسلم. سمامہ دی روٹی میرے لو آئے گی. حافظ ابن حجر نے فتح الباری چ لکھے 7 روٹیاں تے گڑوا دودھ سویرے,
7 دوپہر 7 شام 21 روٹیاں تے 3 گرمیاں دودھ اجے مشرق بندہ سی جے کھلا ہوندا تے 42 کھاندا وہ بجا ہوئے بندہ تے بھوکے نہیں لگدی کھلا ہوئے تے ٹردا پھردا رہے تے بھوک زیادہ لگدی بولدے نہیں بجا مشرق نے 21 کھادیاں آقا فرماندے نے سماما یار ایک دفعہ نظر اٹھا کے ویکھتے صحیح اسی آندے کچھ نہیں ذرا ساڈے چہرے تے ویکھ فرمایا جا کم کر نہیں ویندا بدترین چہرہ تیرا چہرہ بدترین بستی تیری بستی معاذ اللہ سے میں کیا سماما تو ویکھیا ہی نہیں تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھیا چن شرماوے جے او جاوے سیر کرن نو سارا فلک سجایا جاوے جے او رکھے قدم زمین تے ترتی خوش ہو جاوے واہ واہ سونا حسن مہیدا جدی چال نہ چلی جاوے سماما تو ویکھے جے ویکھ لیندا تے گل نہ کہندا ہائے تیسرے دن پھر آقا ہے سماما کی حال ہے آندا ان تقتل زاد من وان تنعم لا منامن قتل کرے گا تو بدلہ لینے والے پیچھے پڑے گا جے چھڑ دے گا تیرے احسان دا بدلہ نہیں دے سکا واہ عمر فاروق اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نال تلوار دے دستے تے ہاتھ کمن لگ گیا جدو انہیں تنقید لائی اکھاں سرخ ہو گئی لب پھڑ پھڑا رہے نے اکھاں چ آنسو آقا فرماندے نے عمر رک جا فرمایا نہیں آقا اشارہ ابرو ہوئے دی گردن ہوئے محمد تیرے پیر ہون عمر دے سامنے کوئی گل نہیں کرے فرمایا کچھ نہیں کہنا اوتھے کدھر نکر چ بابا سمسام ہی بیٹھا تھا تیسرے روز سرور بیندے آکول نے کیویں سماما تیرے کوڑے جے بولنے اتا تے ویکھ کیتیاں اکھی امبول نے اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی کہندا سماما جیڑا شہر مدینہ ہے سنا جا نام میرا سڑ جاندا سینہ ہے تیرے نام تھی مینو ڈاڈا یقینا ہے شکل نہ باوے تیری کال جا ساڑ دی معاذ اللہ استغفر اللہ اگو جواب کیا ہے زد ایدی اتے ترس آیا سرکاراں نو چھڈ دیو اینو حکم دے دتا یاراں نو چھڑ دو جو رسیاں کھولیاں انہیں مسجد نبوی چو دڑکی لا دیتی دڑکی سمجھتے ہیں دوڑ لا دی قدم اگے نو جا رہے نے دل پیچھے نو جا رہے ہائے ہائے اگے جا کے اندر بڑے بڑے جرنیل ویکھے بڑے بڑے بادشاہ ویکھے بڑے بڑے حکمران ویکھے پر ایڈے حوصلے والا ایڈے برداشت والا کوئی نہیں ویکھیا اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دڑاوندا دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کماوندا میں کردا رہیا سختی پر او نرمی وکھاوندا اے خلق گواہی دیندا احمد سچیار دی وانک لالا خلق عظیم اخلاق دا دوجا نام آپ صاحب برداشت ہے ہوں جنی تیزی چ گیا سی نا ادو دگنی تیزی چ واپس آیا مدینے دا ماہ تمام مسجد نبوی دے کچے سین چاکا بیٹھے ہائے ہائے سامنے گیٹ تے نظر ماری سماما کھڑا ہے سماما پھر آ گیا ہوں سماما کو سنو میں نہیں کہندا آندا جی اپنا بنا کے چھڈ کے کہندے ہو پھر آ گیا کیا حسیری ہے کیا رہائی ہے اپنا بنا کے چھڈ کے کہندے ہو پھر آ گیا ہن کیویں آیا ہے کیوں ہے کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی
اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی، تسی او سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی، قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی۔ کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا۔ لے آؤ بھئی روٹی پھر 7 روٹیاں پھر آئی ہیں معمول چ، شیخ صاحب معمول چ، صاحب معمول دے اندر 7 روٹیاں تے گڑوا دودھ ہے۔ ہن کلمہ پڑھن تو بعد اکو ہی کھادی سو۔ شرک دا اینا نقصان ہے، جسم چو شرک نکلیا تے 6 روٹیاں ودیاں نے، 3 ٹائماں دیاں 18 ودیاں نے۔ سماما دے جسم چو شرک نکلیا 18 روٹیاں ود گئیاں۔ پاکستان چو شرک کڈو لائٹ پوری ہو جائے گی، سیدھی جی گل ہے۔ سانو پھڑ لیا جی، بادامنی ختم ہو جائے گی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی، بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ جس زمین دی دھرتی تے شرک ہوندا ہے اوتھوں اللہ برکتاں رحمتاں دے ڈیرے اٹھا لیندے۔ اونیاں مساجد نہیں جنہیں تھوڑے پاکستان چ دربار بن چکے ہیں۔ ہائے اللہ دے رسول اگے 7 ہونے ایک فرمایا مشرک 7 اندراں چ کھاندا ہے، موحد اکو چ کھاندا ہے۔ گیا مکیوں یمامہ چ گیا، ایک کنک سپلائی کردا ہی مکے چ، انہیں جاندیا سار سپلائی بند کر دیتی مکے چ قید پہ گیا۔ ابو سفیان دی قیادت 12-13 چودھری پگاں بنیاں تے آئے ابو سفیان آئے دے کول سماما دے کول، سماما کنک بند کر چھڑی ہے۔ سماما دا ناجو ہن کنک ملے گی تے محمد دیاں جتیاں چ ملے گی، پرمٹ مدینیوں لے کے آؤ پھر کنک دیاں گا ناجو۔ ہن ابو سفیان دنا بڑا سی، یہ تے جنہ دنا چودھری مکے چ کو نہیں سی۔ دوجے چودھری کہن لگے مدینے چلیے، انہیں کہا نا اجے نہ جائے، انہوں پتا تو ہم مکیوں کیویں کڈیا، انہیں چتر بڑا پھیرنے تھانوں۔ ایتھے بہ کے انہوں چٹھی لکھو، چٹھی تے انہیں کنک دے چھڑی، واہ بہتر نہ کر چھڑی، تھوڑی عزت دے کوئی 4 کک تے رہ جان گے۔ یہ لگے نا ہن سارے چودھری چٹھی لکھن، کی آندے نے داد کے تیرے بھوکے دیندے دہائیاں نے، داد کے تیرے بھوکے دیندے دہائیاں نے، سخت تکلیفاں بڑھیاں بالا نے پائیاں نے، تیریاں بہناں چاچیاں پھپھیاں تے تائیاں نے، روون تمام بھوک ول ول کے مار دی۔ جدو چٹھی پہنچی مدینے چ پڑھ کے سنائی گئی، وہ ایدا نہ جے سلسلہ رحمی، مکے والے نے کیڑا دکھ ہے جڑا نہیں دتا آپ نو؟ جیڑا رشتہ دار تھوڑے نہ چنگی کرے چنگا ورتے او دے نہ تسی چنگا ورتو، یہ صلہ رحمی نہیں۔ جیڑا برا ورتے او دے نہ چنگا ورتو، یہ دا نہ صلہ رحمی۔ نبی دا صحابی نے آن کے کہنے لگا اللہ رسول میرے رشتہ دار برا ورتے نے، میں چنگا ورتنا، میں چنگا بولنا ہوں مندہ بول دینے۔ فرمایا انہاں دے چہریاں تے جہنم دی اگ وی تے تو ہی چھڑک رہا نا، تیری طرفوں اللہ نے فرشتہ مقرر کیتا، ترغیب و ترہیب دی حدیث ہے، تیری طرفوں اللہ نے فرشتہ مقرر کیتا جڑا تینوں غیب دے خزانیاں چوں مدد پیا کردا۔ صلہ رحمی اے یہ چٹھی سن کے نبی دی داڑھی رو رو کے تار ہو گئی۔ ہن فرمایا سماما نو وہی جواب لکھو۔ اللہ رسول کی لکھنا ہے؟ سماما حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے، پاویں نے کافر پر اے داد کے میرے نے۔ نمازاں بھی پڑھی جانے جڑا بھرا رشتہ نہ دے چنگا بھی تیرا میرا مرن جی مک گیا، منگاندے ہو کہ نہیں؟ بابا مرن لگیا اپنے منڈیا نو آندا میرے بھرا نو میری 4 پائی نو ہاتھ نہ لان دے جے، جے بھن کوئی حصہ لینا جو انہوں نے بھی مرن جی مکا چھڑنے۔ ادھر ویکھو، ایدا نہ برداشت، ایدا نہ اخلاق، ایدا نہ صلہ رحمی۔ حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے، پاویں نے کافر پر اے داد کے میرے نے، رب دے گوانڈی ڈاڈے بھوک نے الیرے نے، چنگی اے عادت نیوں بہتا گسا نیک ابرار دی، جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ چٹھی پہنچی کنکاں کھل گئیاں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اے کسی نے رکا دیتا ہے میرے والدین مرحوم دی بلندی درجات واسطے دعا کرو. اللہ بھی انہاں دے والد نو اعلی علیین دے اندر مقام عطا فرمائے اور زندگی دے گناہ معاف فرمائے. جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دے والدین دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے بنائے. اس مسجد دے متولی حافظ ذکاء اللہ صاحب زاہد اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی علم و عمل چ اللہ برکات نازل فرمائے. جس ساڈے بھائی نے پروگرام کروایا کی نا انہاں دا محمد علی کمبوز صاحب شادی دے موقع تے انہاں پروگرام رکھیا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس شادی دے اندر خیر و برکات نازل فرمائے اور امن اور سکون پیدا فرمائے. جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے نوجوان تشریف لے آئے اللہ سب دا آنا قبول فرمائے, سب دے گناہاں نو معاف فرمائے اور دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرمائے. جنہیں ساڈے عزیز و اقارب پین پائی ہسپتالاں کرانج بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما. جنہیں ساڈے عزیز و اقارب رشتہ دار دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں نو اللہ جنت دے باغیچے بنا. جنہیں علماء تشریف فرما نے سب دے علم و عمل قوت بیانی چ برکات نازل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. توحید چینل یوٹیوب تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو جڑے دوست کرنا چاہن. توحید چینل